السلام علیکم. آج 23 نومبر ہے, کل 24 نومبر ہے. میرے خیال میں کافی انٹرسٹنگ دن ہونے والا ہے. پاکستان میں ایک ہسٹورک دن ہونے والا ہے. آپ جس مرضی سائڈ پہ ہوں, میرے خیال میں بہت بڑا ایونٹ ہے اور دعا کریں گے خیر کے لیے ہی ہو جو بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو میڈیا سائیکل ہے وہ ٹوٹلی بشرا بی بی صاحبہ کی وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں جو انہوں نے لوز اسٹیٹمنٹ دی تھی, جہاں پہ انہوں نے سعودی عربیہ پہ ایک انڈائریکٹ کرٹیسزم کر دیا تھا اور عمران خان صاحب کو شریعت دوست ایک حکمران کے طور پہ پینٹ کیا تھا. میڈیا سائیکل سکسیزفلی اسی کے ارد گرد گھومنے لگا ہے. ان دیٹ کہ مین اسٹریم اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن یہی ہو رہی ہے کہ فورن پالیسی کو پاکستان کی کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے بشرا بی بی کی یہ اسٹیٹمنٹ سے. یقیناً یہ اسٹیٹمنٹ بالکل انکریکٹ تھی, میجرڈ نہیں تھی. شاید اس کے پیچھے کوئی سیاسی ہدف بھی تھا, ایک گول بھی تھا, کوئی سگنلنگ بھی کر رہے تھے پی ٹی آئی والے. یہ بات واضح نہیں ہوئی اب تک, ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی ایسی. لیکن تھرو آؤٹ جو میڈیا سائیکل ہے پاکستان کا, اس میں ہمارے مین اسٹریم کے تجزیہ نگار ہیں, اینکر پرسنز ہیں, سوشل میڈیا کے جو ہیں لوگ اینکر پرسنز اور یوٹیوبر وغیرہ, اور جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کہ ہم تو برادر اسلامی ملک ہیں, ہمارے گہرے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ ہمیشہ ہمارے اس میں وہ کام آیا ہے اور ہمارا بڑا پرانا پکا ساتھی ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو ہسٹورک ریلیشن شپ رہا ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ, اس کے پازیٹیوز اور نگیٹیوز ہائی لائٹ کرنے کے بجائے, کوئی ایکچوئل میجرڈ ڈسکشن کرنے کے بجائے, ایسے لگا کہ ڈیفینس منسٹری کی طرف سے یا فارن منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ پیغامات جاری ہو رہے ہیں تھرو میڈیا چینلز. اگین یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, ٹاپ پہ جو بڑے وہ تجزیہ نگار ہیں ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اور پھر وہ نیچے, ظاہری بات ہے ایسے ہوتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لائک اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاید ایسے, کیونکہ وہ ایک سب بیک وقت ایک زبان بولنے لگ گئے. بڑی فنی لگی مجھے بات کہ سارے ایک ہی مطلب جیسے لائن ٹو کر رہے ہیں. باقی بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کی ارریگولیرٹی یا اسٹوپیڈیٹی یا امچورٹی وہ تو واضح ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کسی سیاسی ہدف کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے سعودی عربیہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, تو پھر بڑا فیسنیٹنگ ہوگا کہ وہ کیا اینگل اسپن دینا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اس نئے آپ کہہ لیں رخ کو, اور کیا وہ سگنلنگ کر رہے ہیں دنیا کو. بہرحال یہ بات نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے. جو بات ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے جس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ موٹر ویز ساری بند کر دی گئی ہوئی ہیں. یعنی ایک طرف اسٹیٹ نے ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے کہ آپ جائیں پروٹیسٹ کریں, آپ کا بالکل حق ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کا کل انٹرویو میں نے دیکھا تھا ٹی وی پہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل خان نے اپنا کریئر جو ہے وہ برباد کر دیا اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بری موو ہوگی, وہ لوگ کر ہی نہیں پائیں گے, ان کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی ایک رخ میں وہ یہ بات کر رہے ہیں جیسے کہ بالکل ایک اوپن اور فیئر میدان ہے کہ جو آئے پروٹیسٹ کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری طرف سارے جو موٹر ویز ہیں میجر وہ بند کر دیے گئے ہیں, اور ایون کہ مطلب ایمبولینسز اور ان چیزوں کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا. جو لوگ اس کے اوپر ہیں وہ اسٹرینڈڈ کر دیے گئے ہیں. ایک بلکہ ویڈیو بھی سرکولیٹ کرتی ٹویٹر پہ جہاں پہ ایک انفنٹ بچہ, ایک بیبی جو تھا, بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا کیونکہ اس کے گھر والے اس کو موٹر وے, اسلام آباد موٹر وے نہیں ایکسیس کر پا رہے تھے. اب اللہ عالم اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے, وہ ویڈیو کہاں کی ہے, کب کی ہے, کیا اس کے معاملات ہیں. لگ تو یہی رہا تھا کہ وہ اصل ہے اور وہ ریئل, اور بڑی خوفناک چیز تھی وہ, کہ وہ ایسی دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے کرتے کہتے مر گئے ان, مطلب بچہ ہمارا مر گیا. اب تو کیجولیٹیز جس طرح بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم میں اور آپ ہی بنتے ہیں یہ بڑے لوگوں کی جو لڑائی ہوتی ہے جب بڑے ہاتھی ٹکراتے ہیں. تو اس کے اوپر جو تجزیہ ہے وہ بھی جیسے کہ ایک وہ فٹ بال میچ کی طرح ہی بن گیا ہے کہ ٹیم سپورٹ بن گئی ہے کہ میری ریڈ شرٹ والی ٹیم یا بلو شرٹ والی ٹیم, اوئے ریڈ شرٹ والوں نے گول مارا, اوئے بلو شرٹ والوں کو ریڈ کارڈ مل گیا, یلو کارڈ مل گیا, جیسے کرکٹ میچ ہے, فٹ بال میچ ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ اسپیکٹیٹر یا ٹیم سپورٹ بن گئی ہے جس کے اندر پیسے بھی بھر کے, ٹکٹ بھر کے بھی عوام آتی ہے دیکھنے, اور اینڈ میں نقصان بھی عوام کا ہی ہوتا ہے. یعنی خرچہ بھی ان کی جیب سے ہی نکلتا ہے, اور میرا خیال ہے ایک آدھی چپیٹ بھی کھا کے جاتے ہیں وہ میچ سے. تو اس کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو تاثر حکومت دینے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت کہ بالکل وہ ان کو الاؤ کر رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے میں, اور وہ ایٹیٹیوڈ جو شو کر رہی ہے کیا وہی ریئلٹی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت بہت میجر کریک ڈاؤن ہوا ہے پچھلے 2 دنوں کے اندر. آج بہت خبریں آئی ہیں کہ وہاں ڈفرینٹ اپارٹمنٹ کمپلیکسز کے اوپر, لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈز ہوئی ہیں. تمام ہاسٹلس کے اندر وہ پابندی لگا دی گئی ہے, یا ہاسٹلس کو بند کر دیا گیا ہے, یا ہاسٹلس کے بچوں کو وہاں سے کہا ہے کہ چلے جاؤ اسلام آباد سے, یعنی ہاسٹل چھوڑ دو, اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اور اوبیسلی کیونکہ موٹر ویز اور راستے بند ہیں تو نہ وہ زندہوں میں ہے, نہ وہ مرداؤں میں ہے, نہ وہ ہاسٹل میں ہے, نہ وہ اپنے گھروں میں ہے. تو ایک عجیب سی ایک فضا کریٹ ہوئی ہوئی. ظاہری بات ہے ہاسٹلس کو ٹارگٹ کرنے کی ریزن یہی ہے کہ ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو ہے, جنریشن زی جس کو کہتے ہیں, جین زی جو ہے, جو انڈر 25 ہے,
یونیورسٹی اور ہائی اسکول کی, وہ بہت زیادہ فین ہے عمران خان صاحب کے, وہ معتقد ہیں پی ٹی آئی کے, اور وہ ڈیفینیٹلی سپورٹ کرنا چاہیں گے اگر ایسا کوئی بڑا ایسے کوئی ریلی کی صورتحال بن جاتی ہے. ٹرک جو حکومت پلے کر رہی ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ پنجاب کی طرف سے کوئی موومنٹ نہ آئے میجر, یعنی اکا دکا کوئی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ڈکا جو لگایا جائے نا, جو مین کنٹینر بندی ہے, وہ خیبر کی جانب سے آنے والی جو بڑی فورس ہے پی ٹی آئی کی, اس کو روکا جائے. اس کے رد عمل کے طور پہ پی ٹی آئی والے میں نے دیکھا ہے اپنی ریسرچ کے اندر ٹویٹر کے اندر کہ وہ موبلائز کرنے کے لیے ہراس کر رہے ہیں آن لائن پی ٹی آئی کی جو مینجمنٹ ہے سوشل میڈیا ٹیمز کی, ان کی جو آپ کہہ لیں شیڈو مینجمنٹ ہے, وہ ہراس کر رہی ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پنجاب کو کہ آپ کے اپنے اپنے حلقوں میں موومنٹ نہیں نظر آ رہی, 5 سے 10 ہزار کا ہمیں کم از کم چاہیے. وہ میں نے ایک پرٹیکولرلی دیکھا تھا کہ وہ جو قریشی صاحبہ ہیں, جو شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں, ان کو باقاعدہ ٹویٹر کے اوپر تنگ کرے کہ بھئی آپ کے 10,000 کا دستہ آنا چاہیے ملتان سے اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک بڑی ٹائٹ صورتحال ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو کافی ماسٹرفلی پچھلے 2 سالوں کے اندر, اس میں پی ٹی آئی کے اپنے فیلنگز بھی ہیں بٹ ہماری اسٹیٹ مشینری نے بھی کافی امپریسو طریقے سے اس کو فطر بتر کر دیا کہ وہ چھوٹے گروہ بندیوں کے اندر, وہ گروپس اور کیمپس کے اندر پھٹ گئے ہیں, جہاں لیڈرز جو ہیں وہ گروپ لیڈرز کے طور پہ نمایاں ہو گئے ہیں, اور ان کی سیاسی کریئرز چمکائے جا رہے ہیں اور ان کی پرسنالٹیز کو نمایاں کیے جا رہے ہیں. یعنی وہ لپ سروس دیتے ہیں آن لائن یا اپنی تقریروں میں یا اپنی ریکارڈنگز میں, لیکن ایکچوئل آن گراؤنڈ کام نہیں کرنے کے لیے تیار. جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی ان سے, جو عمران خان نے ڈیمانڈ کی ان سے کہ یہ 1 لاسٹ فائنل کال ہے کہ سارے آؤ اور بڑا کوئی مطلب ہلا بولو اور بڑا مارکا ہے یہ. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کی مینجمنٹ ہے وہ کیسے کر پاتی ہے. یہ کافی ریڈز ہو گئی ہیں, راستے بند ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. میرے جو اسٹیمیشن آف تھنگز ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک فیل ہونے جا رہا ہے. بھئی یہ مطلب لگ رہا ہے مطلب دیکھنے میں بظاہر, میری امید نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو یا ناکام ہو. میں کوئی اس کے ساتھ اپنی وہ اٹیچ نہیں کی ہوئی اپنی ایموشنز یا سینٹیمنٹس. میرا اس وقت سینٹیمنٹ صرف یہ ہے کہ پاکستان اسٹیبلائز ہو جائے اور لوگوں کی کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو اسلام آباد کے جو یہ ایک فیاسکو ہونے جا رہا ہے. اگر میرے سے آپ اس کے مطلب الزام کا پہلو اگر آپ میرے سے کہیں کہ جو یہ ایک جو بھی کانفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر فیل ہوئے, کاش اس طرح میں کہہ رہا ہوں فیل ہی ہو جائے, ویسے بہتر ہے یار کچھ بھی نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, یہ پھس ہو جائے سارا معاملہ, ورنہ بہت ایک چیز فساد کی طرف چلی جائے گی. البتہ اسٹیٹ کی اینٹیسپیشن اور تیاری ایسی ہے کہ وہ ان لگتا ہے کوئی بہت بڑا ہونے لگا ہے. یعنی وہ جس طرح تیاری کر رہے ہیں تو اللہ جانے کہ دے مسٹ نو سم تھنگ بیٹر دین می. میری ایک اسٹیمیشن ہے کہ یہ اس بار اتنا کامیاب نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بہت اسکیٹر کر چکی ہوئی ہے. بہرحال اللہ کی مرضی ہوگی جو ہوگا, اور اس میں ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارے پہ کرم فرمائیں گے, رحم فرمائیں گے اس قوم کے اوپر. حالانکہ حقدار نہیں اس کرم یا رحم کے ہم, لیکن امید ہے کہ کلمے کی خاطر یا کچھ مطلب پاکستان کا اسلام کے لیے بننے کی خاطر یا کوئی مطلب کوئی یہاں کوئی خیر کی رمق اگر باقی ہے ہمارے کسی شہر میں قصبے میں, وہاں کوئی بھلا اللہ اللہ کرنے والا کوئی نیک آدمی ہے تو اسی کی دعا ہمیں لگ جائے, اور یہاں جو رزق روٹی کا معاملہ چلا ہوا ہے لوگوں کا وہ چلتا ہی رہے, اللہ کرے. ورنہ پھر اگر یہ بھی ناکام ہو جائے پروجیکٹ, ہمارے پچھلے 200-300 سالوں کے پروجیکٹس میں سے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے جو پروجیکٹس رہے ہیں ہمارے تحریکیں وغیرہ وغیرہ, تو بہت ہی میں دکھد بات ہوگی. کیونکہ میں ناکامی کی بات کیوں کرتا ہوں کہ اب ملٹیپل فرنٹس پہ جیسے نا پاکستان کی جو وجود ہے, جو ریاستی وجود ہے, اس نے وہ کھاتے کھول لیے ہیں. بلوچستان کا کھاتا ایک طرف ہے, آپ کا ٹرائبل ایریاز کا خیبر میں ایک الگ کھاتا ہے, شیعہ سنی فسادات کا ایک پورا الگ کھاتا ہے, جہاں پہ ایران, سعودی عربیہ, اور ایران کا تو آج کل خاص طور پہ بہت زیادہ آپ کو زینبیون کی شکل میں یہ انٹروینشن نظر آتی ہے, جو کہ ایک ملیشیا یونٹ ہے ایران کی اسٹیٹ کا ایکسٹرا, جو مطلب آپ پیراملٹری ملیشیا ہے جو یہاں سے ریکروٹنگ بہت کرتی رہی ایک زمانے میں سیریا اور عراق کی جنگوں کے لیے. اگین اس کو آپ دہشت گرد تنظیم کہیں گے ٹی ٹی پی کی طرح, یا آپ اس کو ایک پیراملٹری کہیں گے ٹی ٹی پی کی طرح, یہ اب آپ کی اپنے زاویے کے اوپر ہے کس طرح آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ یعنی مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ سے ہٹ کے یہ ایک ملٹری فورس ہے, لیکن وہ لوز اسٹرکچر آف ایرانی بیکنگ کے اندر آپریٹ کرتی ہے. ان کے بھی آپ نے فسادات دیکھے کہ سنیوں کی طرف سے حملے, شیعوں کی طرف سے حملے, جو کہ ایک پارا چنار کا ایک زمینی مسئلہ تھا یا ایک جغرافیائی مسئلہ تھا, وہ اب لسانیت سے بڑھ کے مذہبیت اور پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں نکلی جا رہا ہے, اور سے اور خوفناک ہو جا رہا ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اسٹیٹ کی مشینری بیک وقت 10 کام نہیں کر سکتی, وہ 2 یا 3 کام کر سکتی ہے افیکٹولی. تو اگر وہ افیکٹولی اسلام آباد کو اور پنجاب کو بلاک کر رہی ہے پروٹیسٹ سے, تو وہ پارا چنار کو سیریسلی ایڈریس نہیں کر سکتی. یعنی یہ ایک بہت ایک انفارچونیٹ ایک ریئلٹی ہے آف دا ڈویژن آف ریسورسز اینڈ لیبر. اب ویدر ناٹ ہمیں ان چیزوں کو
اگنور کرنا چاہیے, اچھا مطلب یعنی ان پہ فوکس کرنا چاہیے, نہیں فوکس کرنا چاہیے, یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اور ہمیں ایز سٹیزنز, انفارمڈ سٹیزنز, ہمیں ایک وقت پہ سارے مدعوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو بہت مشکل کام ہے, ظاہری بات ہے. یعنی کسی لیے کوئی آپ غازہ پہ بات کرو تو ناراض ہوتا ہے کہ پارا چنار پہ بات کیوں نہیں کی, حالانکہ کرتے ہی ہیں. مطلب میں جنرلی بات کر رہا ہوں, پارا چنار پہ بات کرو تو غازہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ غازہ پہ آپ نہیں کرتے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان پہ دونوں پہ بات کرو تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے 3,000 آدمی جیل کے اندر ہیں. تو اوور آل ایک بہت اگلی سچویشن ہے جو کہ 25-30 سال ان دا میکنگ ہے, اسپیشلی آئی تھنک مشرف ایرا آنورڈس کے پاکستان کی جو نظریاتی وجود ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے, اور اب وہ اسٹرکچر سنبھل نہیں پا رہا. جیسے وہ جو گلو اس کو جوڑے رکھی ہوئی تھی نا, وہ بکھری جا رہی ہے, اور اسٹیٹ جب بھی اپنے ہاتھ ڈھیلے کرتی ہے تو پورا اسٹرکچر دھڑام سے گر آتا ہے. پھر اس کو وہ ڈھیری کو اکٹھی کرتی ہے اور ہاتھوں سے ایسے پکڑ کے رکھتی ہے تو پھر یہ دھڑام سے گر جاتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں اگر بلیم گیم کا اگر ہم نے وہ کھیلنا ہی ہے, اگر آج کھیل رہے ہیں ہم 2024 کے اینڈ میں, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اور عمران خان کا کردار 5, 10, 15, 20% ہو سکتا ہے میکسیمم. 70-80% ہماری اسٹیٹ ملٹری بیوروکریسی, سول جو ہوتی ہے, اور ملٹری, ہماری جوڈیشری, اور خاص طور پہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ کلاس رہی ہے ہسٹوریکلی. یعنی عمران خان یا پی ٹی آئی کا کردار کیا 2, 4, 5, 10 سال کی حکومت کا ہے, اور مختلف سرکاری عہدوں پہ رہنے کا. جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے, ایون ایم کیو کو دیکھا جائے, تو ان کی زیادہ لمبی ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ, کراچی کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, پنجاب کے ساتھ, اینڈ سو آن. تو اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, اس کے اندر وہ ہوتا ہے نا کہ وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا, گھر کو آگ لگ گئی, تباہ ہو گیا, لیکن غلطی کسی کی نہیں تھی. تو وہ ایک ایڈمیشن آف گلٹ کی ایک ہاٹ پوٹیٹو کی گیم ہے, یا آپ کہہ لیں میوزیکل چیئرز ہے, کہ جو لاسٹ میں کھڑا رہ جائے گا اس پہ سارا بلیم ڈال دیا جائے گا. ہوتا ہے نا وہ میوزیکل چیئرز میں کہ جس کو چیئر نہیں ملتی تو پھر وہ لوزر بن جاتا ہے. تو اب سارے کرسی 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 کر رہے ہیں کہ جو کھڑا رہ جائے گا کہیں گے اسی نے تو سارا پاکستان برباد کیا تھا. اس کھیل کود کے اندر کہیں ہم عوام نہ کچلے جائیں. دعا ہے کہ اللہ ہمارے پہ رحم فرمائے. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس کے حقدار تو نہیں ہے, لیکن اللہ رحم ہی فرمائے ہمارے اوپر. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. انٹرنیٹ کل بند ہوگا, کل بند ہوگا سلمان صاحب, کیوں یہی بتا رہے ہیں نا 24 کو بند ہوگا. انٹرنیٹ کل بند ہوگا. مشورہ ہی دے سکتا ہوں, بھائی مان لیں, چھوٹا بھائی مان لیں, بڑا بھائی مان لیں, جو بھی آپ کی عمر ہے اس کے مطابق دوست مان لیں. باہر نہ نکلیں اگر آپ پروٹیسٹ میں نہیں حصے دار بنتے, آپ پی ٹی آئی کوئی ایوڈ سپورٹر نہیں ہیں, بے جا کا باہر نہ نکلیے گا. فون وغیرہ کا استعمال دیکھیے گا اپنا, اور اگر آپ نے وہ شرارت کی بھی ہے کہ آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں تو زیادہ نہ کیجیے گا. گناہ ایک تو گناہ ہے, اور دوسرا اگر زیادہ لوگ ایک بیک وقت وی پی این استعمال کریں گے تو انٹرنیٹ پہ بوجھ پڑتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہ انٹرنیٹ کے کندھے کہیں نہ زخمی ہو جائیں اور یہ گر پڑے انٹرنیٹ بھی. تو زیادہ بوجھ نہ ڈالا کریں انٹرنیٹ کے اوپر, اور وی پی این کے استعمال سے گریز کریں. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کل پلیز بی سیف. ہمارا ہی ملک ہے, ہماری قوم ہے, املاک کی حفاظت کیجیے گا, ایک دوسرے کی جانوں کی اور مالوں کی حفاظت کیجیے گا, اور اپنے آئیڈیاز کو مچور طریقے سے ایئر آؤٹ کرنے کی کوشش کرنے کی میرے خیال ہونی چاہیے. باقی ایک ہی تنقید ہے میری, سارے ہمارے انٹلیکچوئل, سوشل میڈیا, سب جو پبلک آوازیں ہیں, کہ ان کی تنقید کا رخ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کیوں ہے, کیونکہ وہ کمزور ہیں اس وقت, وہ جیل میں ہیں, یا وہ بھی کمزور, وہ مطلب ایک ویک وکٹ پہ ہیں. تنقید ان پہ کریں جنہوں نے یہ سارا رائتا بکھیرا ہے. میرے خیال میں زیادہ مناسب یہ ہوگا اس وقت جو طاقتور ہیں. اور میرے خیال میں ہر لمحے میں پبلک وائسز کا یہی کردار ہونا چاہیے. یعنی اگر مثال طور پہ ایک خیالی پلاؤ ہے تو اس میں ذرا چھوٹے کا گوشت ڈالتے ہیں, اور میرے خیال ہے کابلی چنے بھی ڈال دیتے ہیں. خیالی پلاؤ ہے نا, ایک خیالی پلاؤ پکاتا ہوں میں, اس میں کہتا ہوں عمران خان پھر دوبارہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, اور خوشحالی ہو جاتی ہے, اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ پڑتی ہیں پاکستان کے اندر. تو تب ہمارے جیسے پلیٹ فارمز کا اور پبلک وائسز کا کام ہوگا ان کے اوپر تنقید کرنا, جائز تنقید کرنا, ناجائز تنقید کرنا.
ان کو زچ کر دینا, کیونکہ طاقت کو زچ کرنے کا ہی مقصد ہوتا ہے ایک پبلک پلیٹ فارم کا. اس کا جو گرا ہوا ہے اس کے اوپر مزید پیر رکھ کے کچلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. تو جو تنقید ہے بنیادی طور پہ, اگر منصور علی خان صاحب ہیں, بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں, میں دیکھتا ہوں یوٹیوب وغیرہ, میں باقیوں کے نام بھی نہیں لیتا کہ وہ ورتھ وائل بھی نہیں ہے. منصور صاحب از اے رسپیکٹیبل جرنلسٹ, اس لیے ان کا میں نام لے رہا ہوں. باقی تو ماشاء اللہ پورے مطلب لفافی گئے ہیں, اور کوئی بکا ہوا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ہے, کوئی کسی پارٹی کا. نوٹ ٹو سے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوتے, وہ بھی ہوتے ہیں جو بکاؤ پی ٹی آئی کا مال بھی ہیں. لیکن جب آپ تنقید برائے تنقید صرف اور صرف اس پہ کرتے ہیں جو کہ آؤٹ آف پاور ہوتا ہے, تو میرے خیال میں وہ نہ صرف بیڈ ٹیسٹ میں ہوتی ہے, وہ آپ بھی کی بھی کمزوری کو بہت زیادہ ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے. تو کل کے دن میں پلیز ایکٹ ایز واچ ڈاگز, جہاں جہاں آپ ہیں اگر کچھ دیکھ لیتے ہیں تو ریکارڈ کر کے لگا دیجیے گا آن لائن. اپنی حکومت کو چیک میں رکھیں, چاہے آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں. اگر وہ لاٹھی چلائیں, اگر وہ لوگوں پہ ٹیئر گیس چلائیں, ان کو دھکے ماریں, ان کو ماریں پیٹیں, خوشی مت منائیے گا, اس کا اظہار کیجیے گا اپنا کہ یہ غلط ہے, نہیں مارنا, یہ ہمارے شہری ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. باقی صرف اختلاف ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی نون لیگ والا, اس حد تک تو ٹھیک ہے. تو آپ کی جو یہ آپس میں اختلافات ہیں, مخالفت ہے, اس کو سیاسی حد تک ہی رکھیں, لڑائی جھگڑے میں نہ تبدیل کریں. اور اسٹیٹ سے اپیل ہے, اگر یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اگر وہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ, جانے دیں, پیسفلی جانے دیں. راستے بند کرنا, یہ سب ہتھ کنڈے یہ نہیں چلتے, یہ کہیں نہ کہیں فرسٹریشن نکلے گی. میں کہتا ہوں ایٹ دا منیمم اگر اکنامک سلو ڈاؤن کی شکل میں ہی نکل رہی, لوگ کام نہیں کر رہے, لوگ بزنس نہیں کر رہے, وہ پروٹیسٹ کے طور پہ کر رہے ہیں, ان کی سائیکی ڈیمیجڈ ہے, اللہ جانتا ہے. تو بہتری کے لیے پلیز کام کریں. اور اس میں مزید میرا خیال ہے کوئی رائے بنتی نہیں ہے بات کرنے کی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو ہیلی کاپٹر گیا ہے وہاں پہ نیگوسیشن ٹیم کا, وہاں پہ خیبر حکومت کی طرف سے, تو وہ کراس فائر میں اس پہ بھی فائرنگ آئی ہے. یہ خبر بتائی جا رہی ہے, اللہ جانتا ہے کہ اصل میں کیا معاملات ہیں وہاں پہ, لیکن اتنی ہیوی وہاں پہ ایک وائلنس چل رہی ہے. سنی شیعہ فساد کہہ لیں آپ اس کو, زمین کا جھگڑا کہہ لیں آپ اس کو, انٹرنیشنل پاورز کی, ایران وغیرہ کی انٹرونشن کا مسئلہ کہہ لیں آپ. تو اتنی یہاں گمبھیر صورتحال اس ملک کے اندر, میرے خیال میں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. اور اگر ہماری اسٹیٹ کو لگتا ہے, کسی بھی بندے کو شک بھی ہے کہ عمران خان اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, اس کے پیچھے جو 2 4 5 10 کروڑ عوام کھڑی ہے وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, تو میرا خیال ہے اس ڈیلوژن سے باہر آ جائیں, سارے ایک میز پہ بیٹھ کے اس ملک کو کسی اب ڈگر پہ لگائیں. آپ کو سننے کا شکریہ.